تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 29 تا 35۔ آگے کا مضمون۔ آگے اہل کتاب یہود و نصارہ سے جہاد کا حکم دیا ہے، اور اوپر جس طرح مشرکین کے باب میں ایک واضح اور قطعی پالیسی سامنے رکھ دی گئی ہے، اسی طرح ان کے باب میں بھی ایک واضح اور قطعی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو صرف ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں۔ ان کے نقص عہد اور ان کی سازشوں کی تفصیل انفال میں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی ان کے عقائد اور ان کے کردار کے ان پہلوؤں کی طرف بعض اشارات فرما دیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے اب ان کا وجود نہ صرف ایک ناکارہ وجود ہے بلکہ یہ سزاوار ہیں کہ اپنی کرتوتوں کی سزا بھگتیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها هباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ۔ ان اہل ایمان سے جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کی پیروی کرتے ہیں، جنگ کرو تاکہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ اور یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے مبتلا کفر ہوئے۔ اللہ ان کو غارت کرے، کہاں ان کی عقل الٹی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے فقیہیوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ کافروں کے علی الرغم اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے ان مشرکوں کے علی الرغم۔ اے ایمان والو،
ان فقیہوں اور راہبوں کو کہ ان میں سے بتیرے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن جس دن دوزخ میں اس پر آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا، تو اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب کے مذہبی اور سیاسی جرائم کی تفصیل بقرہ، آل عمران، مائدہ اور انفال سب میں بیان ہو چکی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ نہ صرف ایمان کے مدعی تھے بلکہ اپنے آپ کو دین و شریعت کا تنہا اجارہ دار سمجھے بیٹھے تھے، لیکن مذکورہ صورتوں میں پوری وضاحت سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت ہے۔ مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے خدا کی نفی کر دی ہے، اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا ہے، اور اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز بنا کر شریعت کو کالعدم کر دیا ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی آخری رسول کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین حق بھیجا تو اس کو نہ صرف یہ قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف برابر سازشوں میں گرم رہے۔ فرمایا کہ اب یہ مفسدین کسی مزید مہلت کے حقدار نہیں ہیں، ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ حتیٰ یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ ید کے اصل معنی تو ہاتھ کے ہیں، لیکن یہ غلبہ، تسلط اور اختیار و اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جزیہ تمہارے اقتدار و غلبہ کے نتیجے میں ہو۔ ان سے جنگ کر کے ان کے کسبل اس طرح نکال دو کہ یہ تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیں اور ہاتھ باندھ کر جزیہ دینے پر راضی ہوں۔ وہم صاغرون یعنی تمہاری ماتحتی و محکومی قبول کریں اور اس کو غنیمت جانیں۔ یہ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کماؤ افراد پر اس امان کے معاوضے کے طور پر لگایا گیا ہے جو ان کے جان و مال اور زن و فرزند کو اسلامی حکومت کے اندر حاصل ہوئی۔ اس کی مقدار افراد کی حیثیت اور صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، لیکن اس میں چھوٹ اور رعایت کی بھی بڑی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تفصیلات اس کی ہماری کتاب اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کے باب میں ملے گی۔ یہاں ایک بات بہت نمایاں طور پر محسوس ہوگی کہ اہل کتاب کے ساتھ جو معاملہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ اس سے مختلف ہے جس کی ہدایت اوپر مشرکین کے باب میں کی گئی ہے۔ مشرکین کے باب میں تو یہ حکم ہوا ہے کہ جب تک یہ کفر سے توبہ کر کے اسلام نہ اختیار کر لیں اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑو، لیکن ان اہل کتاب کو جزیہ کی ادائیگی پر امان دینے کی ہدایت ہوئی۔ اس فرق کی وجہ وہی ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت براہ راست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر سے اٹھائے گئے، انہی کی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اترا اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مخاطب اول بنایا، اور یہ پہلو انہی کے معروف و منکر اور انہی کے مطالبات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتمام حجت کیا۔ اس اہتمام کے بعد ان کے لیے کسی مزید مہلت کی گنجائش باقی نہیں رہی، چنانچہ مشرکین بنی اسماعیل ذمہ نہیں بنائے جا سکتے، لیکن دوسرے غیر مسلموں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اسلامی حکومت میں ذمہ بن کر رہ سکتے ہیں۔
اصلاً تو یہاں جو حکم ہوا ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے متعلق ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے ہی میں یہ مسئلہ بھی طے پا چکا تھا کہ یہی حکم دوسرے غیر مسلموں کا بھی ہے۔ چنانچہ مجوس کے ساتھ ان کو مشابہ اہل کتاب قرار دے کر یہی معاملہ کیا گیا جس کی ہدایت یہاں اہل کتاب کے باب میں ہوئی ہے۔ اس باب میں فقہا میں کوئی اختلاف رائے ہے تو وہ فروعی نوعیت کا ہے، جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ بات یہاں خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ مفتوح اہل ذمہ کا ہے، یعنی جنہوں نے اسلامی حکومت سے جنگ کی ہو اور شکست کھا کر اس کی اطاعت پر مجبور ہوئے ہوں۔ وہ اہل ذمہ اس سے الگ ہیں جن کو فقہا نے معاہد یا اہل صلح سے تعبیر کیا ہے۔ معاہد اہل ذمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی جنگ و قتال کے بطور خود اپنی مرضی سے اسلامی حکومت کی رعیت بن کر رہنا اختیار کیا ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ حکومت اسلامی اس عہد نامے کے مطابق معاملہ کرے گی جو ان کے اور حکومت کے مابین طے پا چکا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ اس بات پر مصر ہوں کہ ان پر بھی اسی طرح کی مالی واجبات عائد کیے جائیں جو مسلمانوں پر عائد ہیں، تو حکومت ان سے اپنی ثوابدید کے مطابق اس شرط پر بھی معاہدہ کر سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس فرق کو یوں سمجھیے کہ اگر جزیہ کی ادائیگی میں وہ عار اور ذلت محسوس کریں تو ان کو اس سے مستثنیٰ کر کے ان کے لیے کوئی اور مناسب شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں سے جو معاہدہ بھی طے پائے گا بلا کسی سبب معقول کے اس کو توڑنے کی اسلام میں سخت ممانعت آئی ہے۔ ہم نے اہل ذمہ کی ان دونوں قسموں پر اپنی کتاب اسلامی ریاست میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ جو لوگ مسئلہ کو دلائل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہوں وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عزیر کا نام تورات میں عزرا آیا ہے۔ ان کا زمانہ 5ویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ بخت نصر کے ہاتھوں یہود پر جو تباہی آئی، تورات کے صحیفے بھی بالکل ناپید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی عزرا ہیں جنہوں نے اپنی یادداشت سے از سر نو تورات کو مرتب کیا۔ عجب نہیں کہ ان کے اسی کارنامے کی بنا پر یہود نے ان کو ابن اللہ بنا دیا ہو، تاکہ اس دھونس سے ان کی مرتب کی ہوئی تورات کو درجۂ استناد حاصل ہو سکے، اور اگر کوئی اس پر شبہ وارد کرے تو اس کو یہ جواب دے کر چپ کیا جا سکے کہ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی گمشدگی کے بعد اللہ نے اپنے بیٹے عزرا کے ذریعے سے اس کو از سر نو مرتب کرایا ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اس دور کے مشرکانہ ماحول میں اس قسم کا کوئی اشغلہ بہت کارآمد ہو سکتا تھا۔ مجھے یہود کے لٹریچر میں یہود کے اس واہمہ کی کوئی تفصیل نہیں مل سکی، لیکن قرآن کا انداز بیان شاہد ہے کہ یہود کے ہاں یہ ایک جانی پہچانی ہوئی بات تھی۔ اگر یہ جانی پہچانی ہوئی بات نہ ہوتی تو وہ قرآن کے اس بیان کے خلاف ضرور اعتراض اٹھاتے۔ چنانچہ قرآن نے اس ذیل میں یہ جو فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے، تو بعض لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ ہم احبار و رہبان کو رب تو نہیں مانتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا ان کو مثبت جواب دیا، تب وہ مطمئن ہوئے۔ اسی طرح اگر قرآن کی اس بات پر کسی کو شبہ یا اعتراض ہوتا تو وہ ضرور سوال اٹھاتا، لیکن اس طرح کا کوئی اعتراض یا شبہ کہیں نقل نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ بنانے کی بحث پوری تفصیل سے آل عمران کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اس کو اس کے محل میں دیکھیے۔
اوپر والی آیت میں یہود و نصارہ کے متعلق یہ بات جو بیان ہوئی ہے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اب یہ اس کے دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو، تو اس شرک کے بعد خدا پر ان کا ایمان معتبر نہیں۔ خدا پر ایمان کی یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ قرار دیا جائے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے خود گھڑ لی ہیں۔ خدا نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا مسیح علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، مداحات کے معنی مشابہت اور مشاکلت کے ہیں، یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے یہ کلمہ کفر ایجاد کیا، یہ بے سمجھے بوجھے طوطے کی طرح اس کی نقل کیے جا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی تفصیل میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے اپنی بدعات میں نقل تو اڑائی ہے ہم عصر مشرک قوموں کی، لیکن ان پر رنگ چڑھایا ہے اپنے ہاں کے متشابہ الفاظ و کلمات کا۔ مثلاً پال نے مسیحیت کو رومیوں اور یونانیوں میں مقبول بنانے کے لیے ان کے عقائد اور مشرکانہ تصورات سے مواد اخذ کیا اور پھر لفظ کلمہ اب اور ابن وغیرہ کی مدد سے جو انجیلوں میں خدا اور مسیح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ایک پوری میتھولوجی تیار کر دی۔ لیکن اب اور ابن، جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، عبرانی میں باپ اور رب، بیٹے اور بندے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اپنے محل میں یہ اپنے مفہوم کو بے تکلف واضح کرتے ہیں۔ لیکن جب عبرانی زبان ایک متروک زبان بن گئی اور مسیحیوں کے ہاتھوں میں صرف انجیلوں کے ترجمے رہ گئے، تو ان الفاظ کے وہی مفہوم اصلی مفہوم بن گئے جو ترجمہ کی زبان میں معتبر تھے۔ مثلاً عرب کے عیسائی اب اور ابن کے الفاظ ٹھیٹھ باپ اور بیٹے کے معنی میں لینے لگے، اس لیے کہ عربی میں ان کے یہی مفہوم معتبر ہیں۔ یہی صورتحال دوسرے مقامات میں بھی پیش آئی کہ عقائد کا ماخذ اصل کتاب نہیں رہ گئی بلکہ ترجمے کی زبان بن گئی۔ قرآن نے یہاں اسی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پیشرو گمراہوں نے ان کے لیے جو مورکھ دھندا کفر اور ضلالت کا تیار کر دیا، یہ آنکھ بند کر کے اسی کی تقلید کیے جا رہے ہیں اور اصل حقیقت کی طرف توجہ دلانے والوں کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، قاتلہم اللہ عربی میں لغت لعنت کا کلمہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خدا ان کو غارت کرے۔ انا یؤفکون تعجب اور حسرت و افسوس دونوں کا حامل ہے، اور اس موقع کے لیے موضوع ہے جب کوئی شخص بالکل بدیہی حقائق کے خلاف کوئی روش اختیار کرے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اوپر فرمایا تھا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اب یہ اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے فقیہیوں اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ احبار حبر کی جمع ہے جس کا غالب استعمال یہود کے فقہا کے لیے ہوتا ہے۔ رہبان راہب کی جمع ہے، یہ نصارہ کے مشائخ اور صوفیوں کے لیے معروف ہے۔ ان کو رب بنانے کی حقیقت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہود و نصارہ اپنے احبار و رہبان کو رب تو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو وہ حرام کر دیں اس کو وہ حرام مان لیتے ہیں، اور جس چیز کو وہ جائز کر دیں اس کو وہ جائز مان لیتے ہیں؟ بولے، یہ بات تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ان کو رب بنانا اور یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اسی سیاق میں فرمایا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو رب بنا لیا، لیکن فی الجملہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ان کا ذکر الگ کر دیا تاکہ ان تمام مزعومات کی طرف اشارہ ہو جائے جو نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ایجاد کیے۔ وہ رب تو بنائے ہی گئے، لیکن مزید برآں یہ ہوا کہ ان کو خدا کا بیٹا بلکہ عین خدا بنا دیا گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون،
یعنی یہ شرک انہوں نے اس کے باوجود اختیار کیا کہ تورات اور انجیل دونوں میں نہایت تاکید اور وضاحت کے ساتھ صرف اللہ واحد کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے متعلق ضروری حوالے ہم تفسیر سورہ آل عمران میں نقل کر آئے ہیں۔ سبحانہ کا لفظ تنزیہ آیا ہے، لیکن اس کے اندر توحید کی نہایت واضح منطقی دلیل ہے۔ وہ یوں کہ کسی چیز کی مسلم اور بنیادی صفات سے بالکل متناقض صفات کا اس کے ساتھ جوڑ ملانا بالبداہت خلاف عقل ہے۔ اس اصول کے مطابق خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی شان الوہیت کے منافی ہے، کیونکہ اس سے اس کی مسلمہ صفات کی نفی لازم آتی ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث اپنے مقام میں گزر چکی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون ان یطفئوا، اوپر آیات 21-33 میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنا دین حق بھیجا ہے، لیکن یہ اس کی پیروی پر آمادہ نہیں ہیں اور ان باتوں کی آڑ لے کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو محض ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ نہ ان کے لیے ان کے پاس خدا کی کوئی سند ہے، نہ عقل و فطرت ہی کے اندر ان کی کوئی شہادت ہے۔ اب یہ اسی حقیقت کو ایک تمثیلی رنگ میں نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین حق کی اپنی منہ زبانی باتوں کی سند پر مخالفت کرنا ایسا ہی ہے کہ کوئی سورج کو مٹی کا دیا سمجھ کر اس کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، اور وہ افق سے خورشید جہاں تاب بن کر چمکے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ان کافروں کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم پورا ہوگا۔ یہ آیت سورہ صف میں بھی زیر بحث آئے گی، وہاں ہم اس کے بعض خاص پہلو نمایاں کریں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کے مضمون کی وضاحت بقرہ آیت 196 اور انفال آیت 39 کے تحت ہو چکی ہے۔ وہاں ہم نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ سرزمین حرم کفر و شرک کی ہر آلائش سے پاک ہو جائے اور دین حق کے سوا کوئی اور دین یہاں دین غالب کی حیثیت سے باقی نہ رہے، تاکہ دعوت ابراہیمی کا یہ مرکز دعائے ابراہیمی کے بموجب تمام عالم کے لیے ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ بن جائے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے کہ جس طرح یہ اہل کتاب اپنی پھونکوں سے خدا کے چراغ کو گل نہ کر سکیں گے، اسی طرح مشرکین عرب کی کوششیں بھی اس دین کو مغلوب نہ کر سکیں گی، بلکہ یہ ان کی تمام کوششوں کے علی الرغم اس سرزمین کے ہر دین پر غالب ہو کے رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اوپر اہل کتاب کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے مرتکب وہ خالق کے حقوق کے باب میں ہوئے۔ اب یہ ان کے وہ جرائم بیان ہو رہے ہیں جن کے مرتکب وہ خلق کے باب میں ہوئے ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ کسی پہلو سے بھی اب ان کی کوئی افادیت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ ہر اعتبار سے یہ خدا کی زمین کے لیے ایک بوجھ بن چکے ہیں اور سزاوار ہیں کہ ان کے لعنتی وجود سے خلق خدا کو نجات ملے۔
یہ خاص پہلو بھی ملحوظ رہے کہ عوام کے کردار کے بجائے یہاں علماء اور مشائخ کے کردار کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ جن علماء اور مشائخ کا کردار اس درجہ فاسد ہو چکا ہے، ان کے عوام کا کیا ذکر اور اب ان کی اصلاح کی کیا توقع۔ اصلاح کا یہ ذریعہ علماء اور مشائخ ہی ہو سکتے تھے۔ جب وہی مال و دولت کے پجاری بن کر رہ گئے ہیں تو اصلاح کن کے ہاتھوں ہوگی؟ یہود کے ہاں قضاء اور افتداء وغیرہ کے تمام مناصب ان کے علماء اور فقہا ہی کے ہاتھ میں تھے، اور عیسائیوں کے پادری تو لوگوں کو نجات کے پروانے تک بانٹنے کے مجاز تھے۔ پھر اس پر مستزداد یہ کہ ان لوگوں نے صدقات و زکوٰۃ وغیرہ کی آمدنیوں کا مصرف اپنے آپ کو قرار دے لیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے لیے ناجائز ذرائع سے دولت سمیٹنے کے نہایت وسیع دروازے کھلے ہوئے تھے۔ سودی کاروبار میں انہوں نے کھلے بندوں کو اختیار کر رکھا تھا۔ قرآن میں یہ اشارہ بھی ہے کہ غیر اسرائیلیوں کے مال کو یہ شیر مادر سمجھتے تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان لوگوں کی زر پرستی پر نہایت سخت الفاظ میں ملامت فرمائی۔ ہیکل کی انتظامیہ اور اس کے کارپردازوں کا جو حال تھا اس کو دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے باپ میرے رب کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو، لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ان علماء نے اپنے فرائض منصبی کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ علماء اور مشائخ پر اللہ کی طرف سے تو یہ فریضہ عائد کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائیں، لیکن یہ اپنی ساری قابلیت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے پر صرف کر رہے ہیں، اور ہادی و مرشد بننے کے بجائے سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں راہزن اور بٹ مار بن گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں علماء یہود کی ان مفسدانہ کوششوں کا ذکر تفصیل سے ہو چکا ہے جو انہوں نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اگرچہ اس ٹکڑے میں اشارہ انہی زیر دستیوں کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر گزرا، لیکن اس اسلوب بیان عام تعلیم کا ہے کہ جو لوگ بھی دولت جمع کریں گے اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اس تعلیم کا واضح مدعا یہی ہے کہ دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ خدا کی راہ سے مراد، جیسا کہ دوسرے مقام میں وضاحت ہو چکی ہے، وہ تمام مصارف خیر ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے تحت آتے ہیں۔ یہ بات یہاں پیش نظر رکھنے کی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے یہ وعید ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو لوگ مال و دولت ذخیرہ کریں گے اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے ان کے لیے یہ وعید ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایتاء زکوٰۃ سے الگ ہے۔ ہر صاحب مال سے اللہ تعالیٰ کے دو مطالبے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، دوسرا یہ کہ وہ اپنا مال سینت کر نہ رکھے بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ پہلا مطالبہ قانونی ہے اور ایک اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر شہری سے زکوٰۃ اگر محسوس کرے جبر اور بزور وصول کرے۔ دوسرا مطالبہ اگرچہ جبر اور زور کے ذریعے سے پورا نہیں کرایا جا سکتا بلکہ یہ صاحب مال کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں آدمی کے درجہ و مرتبہ کا اصلی انحصار اسی آزادانہ اور رضاکارانہ انفاق پر ہے۔ اسی انفاق سے آدمی کے ایمان کو، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں واضح کر آئے ہیں، ثبات اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یہی انفاق حکمت کا خزانہ بخشتا ہے، اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے۔ اگر مال کے ڈھیر رکھتے ہوئے کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ ہے، یا دعوت دین، اقامت دین
تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے تو وہ عند اللہ مواخذہ اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا اگر اس نے اپنے مال کا قانونی مطالبہ پورا کر دیا ہو۔ آگے اسی صورت میں ان منافقین کا بیان آئے گا جو مال رکھتے ہوئے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس سرپرستی کو ان کے نفاق کی دلیل قرار دیا ہے اور نہایت ہی سخت الفاظ میں ان کو وعید سنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعید ان کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر نہیں سنائی گئی۔ زکوٰۃ تو وہ طوعاً او کرہاً بہرحال ادا کرتے ہی ہیں، نہ ادا کرتے تو تلوار کے زور سے ادا کرتے۔ ان کا اصلی جرم یہی تھا کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود جہاد کے لیے انفاق سے جی چراتے تھے، اور جہاد کے لیے انفاق سے جی چرانا علامات نفاق میں سے ہے، بلکہ بعض حالات میں تو یہ نہایت غلیظ قسم کا نفاق بن جاتا ہے جس کے ساتھ ایمان جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی دولت مندی کو مثال میں پیش کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ دولت جمع کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو لوگ دولت مند تھے ان کی دولت مندی کاروباری اور تجارتی نوعیت کی تھی۔ جائز کاروبار اور تجارت میں سرمایہ لگانا اور اس کو بڑھانا کنز نہیں بلکہ اکتساب دولت ہے، اور اسلام میں کوئی مذموم فعل نہیں بلکہ ایک محمود فعل ہے۔ اگر ایک شخص ایک جائز کاروبار میں سرمایہ لگائے، حلال راستوں سے روپیہ کمائے، اسراف اور بخل دونوں سے پرہیز کرتا ہو، اپنی ضروریات پر خرچ کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور اپنی فاضل دولت سرًا اور علانیتاً اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے خرچ کرے تو وہ اسلامی معاشرہ کا ایک سچا خدمت گزار اور آخرت میں اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے ہی دولت مند تھے اور دوسرے اصحاب کی دولت مندی بھی اسی نوعیت کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دولت سے مسلمانوں کو جو فائدے پہنچے اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر یہ بات کس طرح باور کی جا سکتی ہے کہ یہ غنی دریا دل اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنی انفاق کی عادت مستمرہ کے خلاف دولت جمع کرنے کی فکر میں لگ گیا ہو۔ لیکن یہ خوب یاد رکھیے کہ یہ انفاق زکوٰۃ کی طرح کوئی قانونی اور جبری چیز نہیں ہے بلکہ اختیاری چیز ہے، اور اس اختیاری ہونے ہی میں اس کی ساری برکتیں ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ میں یہ چیز ہر صاحب مال سے مطلوب ہے، لیکن بالجبر نہیں بلکہ بالرضا۔ یہ حکومت کے فرائض میں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر دولت کی ذخیرہ اندوزی کی بیماری نہ پھیلنے دے، بلکہ برابر اپنے تمام ترغیبی و تعلیمی ذرائع سے لوگوں کے جذبہ انفاق کو ابھارتی اور اکساتی رہے۔ اس کا سب سے بڑا کارگر اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اولو الامر کے درجے پر فائز ہوں وہ خود معیار زندگی متوسطانہ رکھیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیں، بلکہ ان رجحانات کی شدت سے حوصلہ افزائی کریں جو لوگوں کو معیار زندگی اونچا کرنے کے تنافس میں مبتلا کرنے والی ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم الآیہ، یعنی راہ خدا سے بچا اور چرا کر جو دولت جمع کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن پیشانی کا داغ اور پہلو اور پیٹھ کا زخم بنے گی۔ دولت جمع کرنے کی سرگردانی میں بڑا دخل دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک ہم چشموں میں اپنا سر اونچا رکھنے کی خواہش، دوسری اپنے ذاتی آرام و راحت کی طلب۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سربلندی اور فخر کی خاطر دولت جمع کریں گے ان کی دولت بروز قیامت ان کی پیشانی پر داغ لگائے گی۔ اسی طرح جو لوگ نرم ریشمی اور مخملی گدوں، قالینوں اور صوفوں کے درپے ہو کر انفاق کی سعادت سے محروم رہیں گے ان کی یہ بچائی ہوئی دولت ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو زخمی کرے گی۔